السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اگلا موضوع ہے نیکی اور گناہ کے بارے میں، اور ہم آج گناہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے جو بات ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں. گناہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں بہت سے الفاظ یوز ہوتے ہیں، جیسے معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، اسی طرح سے اسم گناہ کو کہتے ہیں. آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہے مگر جان بوجھ کر نہ چلے، کیونکہ اس نے غم زدہ رہنا ہے، مایوس رہنا ہے. گناہگار انسان اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے کہیں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جی، اپنی ذات کی دلدل میں گم ہوتے ہیں. جی، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا. جی، اور کوئی؟ جی بیٹا. شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے. جی، اور آپ؟ جی، خواہشات کی وجہ سے. جی، آپ تو بہت سوچنے لگ گئے ہیں سارے، اور اچھا سوچنے لگ گئے ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑا ہیلدی سائن ہے، کیونکہ ابھی آپ غمزدہ نہیں ہیں نا زیادہ، کیونکہ آپ کو چانس ہی نہیں مل رہا. 2.5 گھنٹے تو ایسے گزرتے ہیں کہ وہ جن کو نشہ کرنا ہوتا ہے نا غم اور مایوسی کا، ان کو موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے گا لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ گناہ کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں؟ اچھا جی، کوئی جی بتائیے. وقتی خوشی کے لیے، یہ بات بھی بڑی درست ہے. جی، اچھا، اللہ تعالیٰ کی نظروں کو شعور نہیں ہوتا، جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا نا. جی، اور کوئی؟ جی، غفلت کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے، درست ہے. گناہ کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کرنا نہیں بھی چاہتے. ملوث کیسے ہوتا ہے انسان؟ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ مجھے لپیٹ لیا جائے، لیکن وہ لپٹتا چلا جاتا ہے. موقع ایسا بن جاتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کثیر گناہ کرتے ہیں، کچھ قلیل گناہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. اسباب 2 طرح کے ہیں. ان میں پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ضرور آزمائش میں مبتلا کرنا ہے. رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال، جان اور پھلوں کے نقصانات سے. خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو، جب کبھی ان پر مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے. کیا آپ جانتے ہیں مصیبت میں گھرا ہوا انسان فیوچر میں دیکھتا ہے تو مصیبت سے نکل آتا ہے، صبر کرنا پاسبل ہو جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک تعلق ہے جو کھینچ کر لے جائے گا رب کے پاس، اسی کے پاس جانا ہے. تو پھر کیا غم منانا؟ غم منانے کی بجائے کچھ کر لیں. کیا کریں گے؟ صبر. صبر کیا ہے؟ کنٹرول، سیلف کنٹرول. بھائی قابو کر کے رکھے خود کو. آپ دنیا میں اس لیے پیدا نہیں ہوئے
کہ آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہیں، یہ بھی بے صبری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کبھی غم کرتے ہیں، کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی گھبرا اٹھتے ہیں، نہیں تو غصہ کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے، جذباتی ناہمواریوں کے ساتھ۔ ایموشنل مینجمنٹ سیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے آزماتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اور جب کبھی بھلائی اور برائی کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے تو پھر انسان کبھی گناہوں کی لپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم ابتلا اور آزمائش کے ذریعے تم میں سے ہر ایک کو، یعنی ابتلا اور آزمائش کے بطور تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں ہمیشہ آسانی رہے؟ عسر اور یسر ساتھی ہیں، غم اور خوشی ساتھی ہیں، صحت اور بیماری کا جوڑا ہے، ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، اور مالداری اور فقیری دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور حلال اور حرام، یا کوئی چیز حلال ہوگی یا حرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اطاعت اور معصیت، ہدایت اور گمراہی، دونوں کے مواقع موجود ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ خیر اور بھلائی کے ذریعے سے کیسے آزماتے ہیں؟ جب کسی کو صحت ملے، مال ملے، جب کسی کو آسانیاں ملیں، جب کسی کو اچھا علم مل جائے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو علم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، آپ کو علم ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ کون علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو تقسیم کرتا ہے؟ اس کے لیے کون کوشش کرتا؟ شکر ادا کرنے کا راستہ تو یہی ہے، جو آپ کے پاس ہے اسے بانٹو۔ تو یا تو آپ علم کو اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں سمجھتے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے، کہ اللہ پاک نے اپنے نبی سے نہیں کہا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے آپ اسے بیان کرو۔ تو آپ بیان کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو لیتے ہیں، جس سے آپ کو نفع پہنچتا ہے، آپ دوسروں کو بتاتے ہیں؟ تو اگر بتاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ شکر ادا کرنے کا ذریعہ۔ لیکن آزمائش تو ہے ہر انسان کی۔ جب کبھی انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے، مالی نقصان یا بیماری آتی ہے، یا انسان کسی اور مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ پریشانی اور تکلیف پر آزمائش ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی جو پوزیشن ہے نا، اس میں ہر وقت خطرہ ہے، شکر یا ناشکری، کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے، صبر یا بے صبری، دو طرح کے حالات میں تو انسان ہمیشہ ہوتا ہے، یا صبر کا موقع ہے یا شکر کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو صبر کرنے کا موقع کب ملے گا؟ جب آپ کل میں دیکھیں گے، جب آپ کل میں دیکھیں گے کہ میں نے کل اللہ پاک کے پاس چلے جانا، یہ وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن میرا طرز عمل باقی رہ جائے گا۔ تو میرا طرز عمل صالح ہوگا تو باقی رہے گا، غیر صالح ہوگا تو سزا بہت ملے گی۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہے نا۔ دوسری آزمائش ہوتی مال اور اولاد کے ذریعے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ
واللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 ہے۔ اب مال اور اولاد کو کوئی فتنہ کب سمجھتا ہے؟ اس کے بارے میں تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ فضل وہ تب ہوگا جب مال کا مطلوبہ رزلٹ سامنے آئے گا، جب اولاد میں شیطان کو ساجا نہیں لگانے دیں گے۔ اور اگر مال اور اولاد کے بارے میں یہ جان لیا کہ یہ فضل ہے، اب جو جی میں آئے کر لو، تو گناہ ہوں گے، مالی بھی اور اولاد کے حوالے سے بھی۔ تو مخلوق کی جب آزمائش ہوتی ہے تو فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ الگ چھانٹ لیتے ہیں، گناہ گاروں کو الگ کر دیتے ہیں۔ ہر وقت آزمائش کے بعد یا تو کوئی گناہ گار ہو رہا ہے یا فرما بردار ہو رہا ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ جو ملا ہے اسی میں سے آزمانا ہے نا، جو ملا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص یہ دعا نہ کرے اللہ میں فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ ہر شخص فتنے میں مبتلا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ تو جو پناہ مانگنا چاہتا ہے وہ گمراہ کن فتنوں سے پناہ مانگے۔ تو انسان گمراہ ہوتا ہے مال پا کے، مال کو اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے، یہی تو گمراہی ہے، راستہ تو گم ہو گیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں نے تو ابھی نماز میں دعا کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو راستہ گم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے مال بچاتے یا خرچ کرتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرا امتحان تھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، گناہ ہو گیا، جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، بہت غور کرنے والی آیت ہے۔ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون صبر کرتا ہے اور کون صبر کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے نا۔ اتصبرون، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہمارے لیے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی ملتی ہے، اتصبرون۔ بندے کو یہ سوچنے کی مہلت کب ملتی ہے؟ کیونکہ وہ تو غم زدہ ہے، مایوس ہے، ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ہے شیطان کی چال ہر بار، وہ اس طرح سے بندے کو قابو میں کر لیتا ہے اور اس کی زندگی کو خود ڈرائیو کرتا ہے، جدھر وہ چاہتا ہے نا بندہ پھر وہی کام کرتا ہے، ادھر کوئی موڑ دیتا۔ تو دراصل آپ کے اوپر جو کیفیات آتی ہیں نا، آپ کے سوچنے کی وجہ سے، آپ کی سوچ کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ کبھی غم کرتے ہو کچھ کھو جانے کا، کبھی آپ مایوس ہو جاتے ہو، کبھی آپ گھبرا اٹھتے ہیں، کبھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ایموشنز ہیں۔ کون ہے جو ان ایموشن سے خالی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر ایموشن کی مینجمنٹ چاہیے۔ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے وہ انسان جو موقع پر یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو اپنی ذات میں کیوں ڈوبتے ہیں؟
دلدل ہے. آپ کو کہاں ڈوبنا ہے؟ مستقبل میں، کل میں. اپنی سوچ کو آگے رکھیں، آگے آگے آگے، بہت آگے. کل میں دیکھیں. جب آپ کل میں دیکھیں گے تو آپ کو بھول جائے گا. انسان ایسی چیز ہے، بھول جاتا ہے کہ مجھے کچھ صدمہ بھی، اور وہ یاد ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے غصہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو خوف آتا ہے، تو گھبراہٹ اور خوف کے موقع پر بھی وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. تو گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. تو جو کامیاب لوگ ہیں نا، کامیاب ہونے والے، گناہوں سے بچنے والے ہیں. کامیاب لوگ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے. تو میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں جو اپنے حوالے ہو چکے ہیں. دیکھیں، جو اللہ کے حوالے ہو وہ تو کامیاب ہے، تو جو اپنے حوالے ہو گیا اس کا بھی کفن دفن کر لینا چاہیے. کچھ لوگ تو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو پیارا ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے. کیا مایوس ہونا کفر نہیں؟ اپنی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، اپنے بارے میں دیکھنا شروع کریں. کہاں جانا ہے، کل کہاں جانا ہے. آپ کے سامنے آپ کی منزل اتنی کلیئر ہوگی، جیسے ایک آرٹسٹ جب کسی چیز کو ڈرا کرتا ہے، پینٹ کرتا ہے. میری بڑی بہن بہت شوق تھا انہیں، ڈاکٹر فرحت کو، کہ ہم بچپن میں، ہمارا بچپن اکٹھے گزرا اور بہت زیادہ وقت، یعنی بمشکل ہم وہ وقت گزارتے تھے جو وقت اسکول میں گزرتا تھا یا کالج میں. اور بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے جب ہم اکٹھے ہوتے تھے. پھر ہماری اکٹھے ہابیز تھیں مختلف، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم چیزیں ڈرا کرتے. اور باجی کو بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ پہلے ریکارڈرز ہوتے تھے نا بڑے، تو ریکارڈرز کہیں نہ کہیں سے لے کے تو ان کو پینٹ کرتی تھی. ان کی ڈرائنگ میں ہمیشہ، پینٹنگز میں ہمیشہ ایک جھونپڑی ضرور ہوتی تھی، اور ایک یعنی پہاڑ ضرور ہوتے تھے، سورج بھی ضرور ہوتا تھا، اور ایک راستہ بنا ہوا ہوتا تھا. تو وہ راستہ اس جھونپڑی، اس مکان تک جاتا تھا. کبھی وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا تھا، اور کبھی وہ، ظاہر ہے کہ جس نے پینٹ کرنا وہ زیادہ بڑی بلڈنگ بنائے گا تو اس کو مشکل ہوگی. تو جھونپڑی یا ایک گھر ایک بنانا آسان ہے. لیکن آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ راستہ ضرور ہوتا تھا جو ایک گھر تک جاتا تھا، جنت کا گھر. اور راستہ صراط مستقیم. تو آپ اپنی نظر اپنے گھر تک ضرور رکھیے. جب آپ رکھیں گے پھر دعا کریں گے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب جنت میں، اے میرے رب، رب ابن لی، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے. تو آپ دیکھیں، آپ سے دعا کم کم ہوتی ہے. آپ جب غور کریں گے کم دعا ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی سوچوں میں جنت نہیں ہوتی. آپ آنے والے کل کے بارے میں نہیں سوچتے. آپ کہیں آج میں کھو گئے. کھونا نہیں ہے، پانا ہے. اور پانے والی چیزیں مستقبل میں، آج میں نہیں ہے. کل کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھ سے تجارت کر لو گے، میرے ہاتھ پر بک جاؤ گے، تو میں تمہیں جنتوں میں بساؤں گا. تو اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟
ریلی وہاں پہ آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، آپ کو کبھی موت بھی نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، آپ غمزدہ نہیں ہو سکیں گے۔ کوئی غمزدہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، کوئی مایوس انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ جہاں کہیں کو غم کرنے لگے، چاہے وہ غار ثور ہو، اور غم کرنے والے کو فکر کرنے والے کی کاؤنسلنگ کرنے والے اللہ کے رسول ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بس زندگی کے لیے یہی اصول ہے، لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو انسان آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی خیر یا شر کے ملنے پر وہ رویہ اختیار کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ملنے پر شکر، کھو جانے پر صبر، تو یہی نجات کا باعث ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اور اگر بندہ ناکام ہو جائے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور ایک گناہ مزید گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ہر گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ کیا پھر اپنی زندگی پر غور نہیں کریں گے کہ زندگی میں کیسے جینا ہے؟ کل میں جینا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے سارے گناہوں غلطیوں کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ گناہوں کی دوسری قسم ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہالت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کی ناپختگی، جہالت۔ کیونکہ جس دل میں معرفت نہیں ہوتی وہ دل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں نہیں ہوتا، نہ مراقبہ نہ مشاہدہ۔ وہ اللہ کے خوف کی بجائے دوسری چیزوں کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی تعظیم کی بجائے کچھ اور چیزوں کو عظیم سمجھتا رہتا ہے۔ محروم کس سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس سے امید باندھنے سے، اس کی عظمت کا اعتراف کرنے سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتا اور اس کی وعیدوں کا خوف نہیں رکھتا، وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی میں گناہوں سے بچانے والا یہی یقین ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں آتا، کہتے اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ بھائی آپ کیسے مانتے ہیں جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پڑھیں، کھوج لگائیں، تلاشیاں لیں۔ آپ لوگوں میں سے کون تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے کیے ہیں؟ کتنی پیاری ریسرچ ہوگی نا۔ اب آپ دیکھیں کھلا میدان ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پڑھیں، وعیدوں کو پڑھیں بار بار اور ہر روز، کیونکہ اسی میں آپ کی کامیابی چھپی ہے۔ ان کی وجہ سے نیکیاں ہوتی ہیں، اور اس پر یقین ختم ہو جائے تو گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کا سبب یہ ہے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین نہیں آتا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے آنکھ کیسے اٹھی تھی اور کیسے جھکی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وما تخفی الصدور، جو سینے چھپاتے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو پورے طریقے سے جاننے والا ہے۔ یہی علم ہے نا آپ کا، جتنا اس میں پختگی آئے گی آپ گناہ نہیں کر پائیں گے۔
آپ اس لیے مایوس ہوتے ہیں، آپ اس لیے غم کھاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین نہیں ہے۔ جس کو جہنم پر یقین نہیں ہے وہ اپنا ہاتھ 5 منٹ چولہے پہ رکھ کے آئے، رکھنا، آپ کو یقین نہیں آتا نا، تو آپ کو اگر چولہے کی آگ پر یقین آئے گا نا کہ یہ جلاتی ہے، تو جہنم پر بھی آ جائے گا۔ کچھ تو کریں، کیونکہ آپ کو وہم ہو گیا مجھے یقین نہیں ہے۔ یہ ابلیس ہے نا، پیچھے وہم ڈالتا ہے، شبہات میں وہی مبتلا کرتا ہے نا۔ ریلی کوئی فرشتہ انسان کو شبہ نہیں ڈالتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی نقل و حرکت کو بھی۔ بار بار پڑھیں، سامنے لکھ کے لگائیں، الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ تقلب کسے کہتے ہیں؟ حرکت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب یقین نہیں آتا نا تو گناہ ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں کی دوسری قسم ہے نا۔ پہلی قسم ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابتلا اور آزمائش کی وجہ سے بندے کو ایسی سٹیج پر لے آتے ہیں، یا وہ نیکی کر لے یا گناہ کر لے۔ اس کی 2 قسمیں ہم نے دیکھی تھی۔ اب یہ دوسری قسم ہے جس میں پہلی بات ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین میں کمی ہوتی ہے، اس کے وعدوں پر، اس کی وعیدوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جاہل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنا جانتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں، اور میرے دل کی باتیں اس سے نہیں چھپ سکتی، جس کی وجہ سے گناہ ہوتے۔ تو جہاں جہاں یقین کی کمی ہے نا، وہ مقامات ہیں جن کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی، کسی انسان سے نہیں مانگنی۔ کوشش آپ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ سبب پیدا کریں گے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں وہ شبہات ہیں، شبہات۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں فتنوں کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ اغاثۃ اللہفان ہے کتاب کا نام، والیوم 2 ہے، پیج 165۔ کہتے ہیں فتنوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک شبہات کا فتنہ جو دونوں میں سے عظیم تر ہے، اور دوسرا خواہشات کا فتنہ۔ کبھی کبھی بندے میں دونوں فتنے جمع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایک۔ کہتے ہیں بصیرت کی کمزوری، علم کی کمی۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈیفیشنسی کہاں ہے؟ بصیرت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اور فاسد سوچ، بگڑی بھی سوچ ہے، انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو صحیح سمجھ نہیں پاتا، یا اس تک صحیح بات پہنچتی ہی نہیں۔ دیکھیں، یا تو اس نے سمجھی نہیں، یا اس تک صحیح بات پہنچی نہیں، جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ شک آ گیا نا، مجھے یقین نہیں ہے۔ فقہ کا اصول ہے الحق لا یزول بالشک، حق شک سے زائل نہیں ہوتا، حق برقرار رہتا۔ تو جس کو شک ہوا ہے نا، شبہ ہوا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اور شبہات کے راستے بند ہونے چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کی بدنیتی جانتے ہیں کیا ہے؟ میں نے نہیں بدلنا۔ اپنے بارے میں بری نیت ہے نا، سارا ماحول ہی بدلے گا، لوگ بدلیں گے، ماحول بدلے گا، ارد گرد تبدیلی آئے گی، میں نے نہیں بدلنا، میں نہ مانوں۔ ایسے انسان کی کوئی جتنی جی چاہے کاؤنسلنگ کر لے، کیونکہ اس نے سوچا ہوا میں نے ماننا ہی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں ایک وہم آ گیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا وہ وہم نکلے، کیونکہ اسے عزیز ہے، اسی وجہ سے اس کی انفرادیت قائم ہے۔ کچھ لوگ منفرد ہونے کے شوق میں گناہ کرتے رہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں اسی طرح انسان کی بدنیتی اور خواہش نفس کی پیروی بھی اس کے ذہن کو شکوک و شبہات کی آماجگاہ بنا دیتی. تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ حافظ ابن قیم کے فرمان سے 2 فتنے ہیں، شبہات اور شہوات. ٹھیک، اور یہ فتنے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بصیرت کی کمزوری، علم کی کمی اور فاسد سوچ کی وجہ سے. تو پھر کام کس پہ کرنا ہے؟ علم زیادہ کر لیں، علم پختہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کریں گے، اور فاسد سوچ کو چھوڑ دیں، اس سے نجات حاصل کر لیں. فاسد سوچ کیا ہے؟ وہم، شبہ. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو صحیح سمجھ نہیں آتی، اس کی سمجھ میں خرابی، یا اس تک صحیح بات پہنچی نہیں ہوتی. اب اس کو صحیح بات پہنچی نہیں یا اس نے سمجھی نہیں، ہر 2 صورت میں اس کے پاس صحیح بات تو نہیں آئی نا، تو اس کے پاس برے وسوسے آ سکتے ہیں. شکوک اور شبہات کے لیے ایسے دل کی سرزمین بڑی سازگار ہوتی ہے جس تک صحیح بات نہیں پہنچتی یا جو صحیح سوچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی بچائے گا. تو بدنیتی اور خواہش نفس کی پیروی بھی ذہن کو شکوک و شبہات کی آماجگاہ بناتی ہے. اب ایک تو ہم نے دیکھا شبہات کو، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور دوسرا دیکھا شبہات کو جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے شہوات، یعنی خواہشات نفس. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان کیا، کالذین من قبلکم، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم منفرد بالکل نہیں ہو. کالذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی بے وقوف ہیں جنہوں نے نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونا اپنی ضرورت سمجھا. اب جانتے ہیں نفاق کی بیماری میں انسان کس چیز کا شکار ہوتا ہے؟ شبہات اور شہوات کا. 2 چیزیں، پھر ایٹیچیوڈز بدلتے ہیں نا. تو جس کو شبہات کی بیماری ہے نا کہ میرے دل کو یقین نہیں، تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے یہ نفاق ہے، مجھے شبہاتی سے نکلنا ہے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنا ہے. کالذین من قبلکم، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوۃ، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست تھے. فاکثر اموالا واولادا، مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ بڑھ کر تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے. فضول باتیں، فضول خیالات، جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے. کتنی پیاری تصویر ہے نا. پیاری اس وجہ سے، ویسے تو گھٹیا انسان کی تصویر ہے اور گھٹیا لوگوں کی تصویر ہے، لیکن سمجھ آ رہی ہے. اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب آپ یہ بتائیے، خسارے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تو شبہات کو چھوڑ دیں، شہوات کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی دنیا کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھایا تھا اپنے حصے کا،
اور خلق کے معنی مقرر حصے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی طرح دنیا میں مست اور مگن رہے جس طرح وہ مست تھے. انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ کچھ چیزوں کو مست ہونا سمجھتا ہی نہیں. مثال کے طور پر تمام خواتین کو یہ وہم لاحق ہو گیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کچھ کرنے کے قابل ہونا ہے. پھر جانتے ہیں ان کے کرنے کا کام کیا نکلتا ہے؟ پڑھ لو پھر نوکری کر لو. بھائی کوئی آپ سے پوچھے آپ نوکر بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوکرانی بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ کی کفالت مردوں کی ذمہ داری ہے. معذرت کے ساتھ دیکھیے آپ اس کو کوئی بھی کام کہیں, کسی کا کام کرنے والا اس کا نوکر نہیں ہوتا. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نوکر بنایا ہے بھائی. اب آپ دیکھیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, میں آپ کا بھوت نکالوں؟ جی جی بیٹا آپ کرنا چاہتے ہو, نوکر بننا چاہتی ہو, نوکرانی بننا ہے؟ نہیں. دیکھیں اب سوچ آتی ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر آئی. اللہ کی نوکری کر لیں. دیکھیں دنیا میں وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا, نبیوں والے کام کیے. انبیاء نے کیا کام کیا تھا؟ نوکری کرنی ہے نا. آپ کا جی چاہتا کہ میں کچھ کروں زمانے میں, ٹھیک ہے. اب انبیاء نے کیا کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کی تھی. انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام سنائے تھے, انہیں تعلیم دی تھی, انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا. تو جو اللہ کا غلام بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کام کمتر درجے کا ہے. اور کون نوکری کرنا چاہتا ہے؟ آپ کرنا چاہتے ہو؟ کس کی نوکری کرنی ہے آپ نے؟ کس کی نوکرانی بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جلدی ڈسیزن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کون نوکری کرنا چاہتا ہے؟ بھائی جاب کے لفظ نے نا وہ والی بات ہمارے ذہن سے نکال دی. جاب دیکھیں سب لوگ جاب کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں. وہ لوگ بڑے خوش ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بزنس کر لیا. بھئی اللہ کے ساتھ کرنا ہے یا کسی اور چیز کا بزنس کرنا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ بات بڑی سچی ہے. سوسائٹی کی ماہی سوسائٹی کو بدلے گی. کا مطلب ماہی نہیں ہوتا, جڑ بھی ہوتا ہے. آپ روٹ ہو اس قوم کی. کون بدلے گا اس امت کو؟ آپ نے بدلنا ہے. تو آپ تو کسی اور کی نوکری کرنا چاہتے ہیں. بھائی خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ تعالی جاب دے دیں, اپنی جاب دے دیں. اب میں سے کون اللہ تعالیٰ کے لیے جاب کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ. کرنی ہے؟ اچھا, تو جب جاب ہوگی تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے. شبہ کہ میں اگر جاتی, میں نے جاب کی ہوتی تو مجھے کچھ 70-80 ہزار, لاکھ, 2 لاکھ, 4 لاکھ, 10-20 لاکھ مل جاتے. کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے وہ زندگی بیچ دیں گے جو جنت جانے کے لیے ملی تھی. کبھی نہ بکنا. جنت سے کم پر کوئی سودا نہیں کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.